مسلم شریف کی روایت ہے، دو مشہور تابعی ہیں، ایک حضرت ام عطیہ اور ایک حضرت مسروق۔ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کے مختلف اعمال ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جو افطار تاخیر سے کرتے ہیں اور تاخیر سے افطار کرنے کی وجہ سے نماز بھی لیٹ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں احتیاط کرتا ہوں۔ دوسرے صحابی ہیں، وہ افطار لیٹ نہیں کرتے ہیں، وہ جیسے وقت ہو جاتا ہے فوراً افطار کر لیتے ہیں، اور افطار میں تاخیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اب ایک نماز جلدی ہو رہی ہے، ایک نماز لیٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک جگہ افطار جلدی ہو رہا ہے اور ایک جگہ افطار لیٹ ہو رہا ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے زیادہ قریب ان میں سے کس کا عمل ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سب سے زیادہ قریب ان دو میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، اور ان کا عمل کیا کہ وہ افطار جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اب بظاہر ہمارے ہاں جو شخص احتیاط لیتا ہے، سخت پہلو لیتا ہے، تو ہمارے ہاں وہ بزرگ ہوتا ہے، وہ تقوی دار ہوتا ہے۔ جو سختی کرتا ہے اور خواہ میں احتیاط کے نام پہ سختی پیدا کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تقوی پہ مبنی ہے، ہم اس کو تقوی قرار دے دیتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجہ قرار دے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسے اعلیٰ درجہ قرار نہیں دیا کہ جو احتیاط کر رہا ہے، جو سختی کر رہا ہے، بلکہ سنت کے اور اللہ کے نبی سے اور دین کے زیادہ قریب اسے قرار دیا جو سختی نہیں بلکہ جو نرمی کر رہا ہے۔ اس لیے دین کا تعلق نہ سختی سے ہے نہ نرمی سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے ایک عمل، اگرچہ اس میں سختی نہیں ہے، وہی تقوی ہے۔ دوسرا عمل زیادہ قربانی پہ مشتمل ہے، اس کے اندر احتیاط بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے قریب نہیں ہے، موافق نہیں ہے، تو اسے ہم احتیاط یا تقوی نہیں کہہ سکتے۔ تقوی کا معیار، احتیاط کا معیار، دین کا معیار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہذا ہم افطار ہو یا سحری ہو، سحری میں تاخیر کرنا اور افطار جلدی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت بتایا ہے، اپنا طریقہ بتایا ہے، ہماری ذہن سازی کے لیے کہ ہم دین کو سختی کا نام نہ دیں یا دین کو سخت بنا کے پیش نہ کریں، بلکہ دین کو اس طرح سے پیش کریں کہ دنیا کے سامنے ہو کہ دین سختیوں پہ مبنی
یا دین سختی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین دراصل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے